ومن ابغضهم، اور جو صحابہ سے بغض اور نفرت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں مجھ رسول کی نفرت موجود ہے۔ اتنا اعتماد ان صحابہ پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو پھر جو شخص آج صحابہ سے متنفر کرنے کے مشن میں لگا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ وہ لوگ چلے گئے اپنے وقت میں دنیا سے، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ تمہیں کس نے یہ منصب دیا کہ بیٹھ کے ان کی ریسرچ کرو؟ آپ کو کیا یہ اتھارٹی دی گئی ہے؟ نہیں دی گئی، تو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اس میں دو باتیں عرض کروں گا۔ قرآن کریم یہ کہہ رہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جب قرآن کریم اتر رہا تھا اس وقت جو لوگ ایمان لائے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، دیکھیں ہم تو تھے نہیں، اللہ اس وقت ماضی کا صیغہ بولتا ہے جو لوگ ایمان لائے، اور جب یہ قرآن کریم اتر رہا ہے اس وقت اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ جو لوگ ایمان لائے، تو جو ایمان لائے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہماری بات تو نہیں ہو رہی، ان کی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو ایمان لائے ہی نہیں تھا، تابعین نے تو ایمان لائے ہی نہیں تھا، تبع تابعین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، فقہاء ائمہ اربعہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ جب اللہ کہہ رہے جو ایمان لائے، تو جو لائے تھے وہ تو صحابہ تھے، ان کے علاوہ کوئی اور تو تھا ہی نہیں دنیا میں ایمان والا۔ تو اب اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ آمنو جمع کا صیغہ ہے کہ یہ ایک جماعت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کوئی دو بندے نہیں یا تین بندے نہیں ہیں، یہ ایک جماعت ہے۔ آمنو جمع کا صیغہ ہے، الذین یہ بھی جمع ہے، فرمایا وہ بہت سارے ہیں جو جمع کی مقدار میں ایک جماعت ہے جو ایمان لائی، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی۔ مجھے بتائیں کہ جب نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو جنہوں نے ہجرت کی تھی جس جماعت نے، اس جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اللہ ان کی بات کر رہا ہے کہ جو ایمان لائے، اس کا مطلب ہے ایمان بھی ان میں تھا کہ اللہ ان کو صاحب ایمان کہہ رہے، صاحب ہجرت بھی تھے، اللہ ان کو مہاجر کہہ رہے۔ وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنی جانیں دے کر بھی، اپنا مال لٹا کر بھی، تو ان کے مجاہد ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے اولئک اعظم درجہ، یہ درجے کے لحاظ سے بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ تو یہ تو صحابہ کا مقام ہے جو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، تو جب اللہ خود کہہ رہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کہہ رہے انہوں نے ہجرت کی ہے، انہوں نے علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، آبادی چھوڑی، انہوں نے قبائل چھوڑ دیے، انہوں نے کاروبار چھوڑ دیے، انہوں نے باغات چھوڑ دیے، انہوں نے جائیدادیں چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ ہجرت ہوتی تب ہے جب سب کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے، جبھی تو آگے اعظم درجتن کا خطاب اللہ دے رہا ہے۔ ان کا ایمان بھی معتبر ہے برگاہ خدا بندی میں، ان کی ہجرت بھی مقبول ہے برگاہ خدا بندی میں، ان کا جہاد بالمال والانفس یہ بھی قبول ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کو اعظم درجہ کا مسند میں نے عطا کر دی ہے۔ تو اگر یہ ہجرت صحیح نہ ہوتی، اس میں اخلاص نہ ہوتا، ایمان میں اخلاص نہ ہوتا، جہاد صحیح نہ ہوتا، صحیح نیت سے نہ ہوتا، اللہ کبھی بھی یہ منصب انہیں نہ دیتا۔ یہ سورہ توبہ کا ذکر کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ تو پھر رب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے ایمان بھی قبول کیا، انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، انہوں نے جانیں بھی دی ہے، انہوں نے مال بھی دیا ہے، انہوں نے وقت بھی دیا ہے۔ پارا اور ایک اور مقام پر اللہ کہہ رہا ہے اوذوا فی سبیلی، میرے رستے میں انہیں مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، نیزے کی انیوں پہ چڑھایا گیا ہے، تلواروں کے سائے میں لٹایا گیا ہے، اور تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر تو دیے گئے ہیں۔ ہر طرح کی اذیت میرے راستے میں دی گئی ہے، میری خاطر دی گئی ہے، ان کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا۔ اوذوا فی سبیلی، میری خاطر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ وہ تختہ دار پہ چڑھے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، علاقے چھوڑے ہیں، یہ اللہ کہتے ہیں میری خاطر ہوا ہے، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے راضی کرنا چاہتے تھے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ پکے ایمان والے تھے، اور میں کہہ رہا ہوں میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں میں نے جنت کا وعدہ ان سے کیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ کامیاب ہو
ہو گئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں وہ ہدایت کے علمبردار ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے میری فوج میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو پھر رب کہتا ہے نبی نے کہا قربانی دو، انہوں نے دی ہے، یہ گارنٹی میری ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ جب نبی نے کہا قربانی دو انہوں نے دے دی ہے، نبی نے کہا مال دو انہوں نے دے دیا ہے، نبی نے کہا ہجرت کرو انہوں نے کر لی ہے، تو پھر بھی ایمان اندر نہیں آیا، پھر بھی اخلاص نہیں آیا، پھر بھی بنے نہیں ہے، پھر بھی انسانیت نہیں آئی ہے، پھر بھی اندر سے تبدیلی نہیں آئی ہے، تو دنیا کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے تو ہر قربانی دی ہے اور پھر بھی ایمان اندر نہیں گیا، تو پھر مسئلہ ان کا نہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ کی تربیت میں فرق تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے نبی نے فرمایا ان سے نفرت میری نفرت کی دلیل ہے، اس کے دل میں میری نفرت ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث میں کیا ہے، من سب اصحابی، کہ اے لوگو اگر تم دیکھو ایسے شخص کو جو میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہے تو تم کیا کرو، قولو تم یہ کہو، لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شرارتوں پہ کس کی لعنت برسے؟ بولو کس کی لعنت؟ تو صحابہ کے بارے میں برا کہنے بولنے سوچنے والے پہ رسول اللہ کہتے ہیں تم کہہ دو کہ خدا کی لعنت برسے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب آئیے حضرت معاویہ کی طرف۔ یہ ایک فاؤنڈیشن اور بنیاد تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ انفرادی طور پر جس جس صحابی پر جو جو آبجیکشن لگائے تاریخ نے، اس چیز کو سامنے رکھو گے تو اس ایک جواب سے وہ سارے اعتراضات اڑ جائیں گے، آپ کو الگ الگ کسی کی صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت امیر معاویہ کو بہت زیادہ لتاڑا ہے، ظلم کیا ان پہ، ان کے کردار کو مسخ کیا ہے۔ اور آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں جو حضرت امیر معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتے، بچے کا نام معاویہ رکھیں پریشان کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ نفرت کریں گے، یہ صحیح نام نہیں ہے۔ توجہ رکھیے، پہلی بات کہ وہ صحابی ہیں، جب صحابی ہے تو اللہ گارنٹی دے چکا ہے، تو لوگ کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ یا تو یہ جاہل ہیں یا یہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ اگر یہ صحابہ کے دشمن ہیں، نبی کہتے ہیں تم کہہ دو تمہاری شرارت پہ اللہ کی لعنت، اور اگر یہ جاہل ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صحابی کو اور بالخصوص امیر معاویہ کو یہ مرتبہ دینے والا کون ہے؟ اب سنیں اگلی بات۔ ایک دن میرے پیغمبر سواری پہ سوار ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں، ردیف پیغمبر ہیں، اور سواری کے جانور پر سواری ہوئی، اللہ کے رسول آگے معاویہ پیچھے۔ اب ظاہر بات ہے جب بیٹھیں تو جسم کے ساتھ جسم جڑ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا معاویہ، کہا جی یا رسول اللہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے جڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ۔ جب بندہ بیٹھے تو پیٹ ہی لگتا ہے پیٹھ کے ساتھ، میرا پیٹ۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور حوصلے سے بھی بھر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان ابی معاویہ۔ ایک اور حدیث ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی، تین چیزیں۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے کہ اس کے اندر بھی فل ہدایت موجود ہو، وہدی بھی اور اس کے ذریعے بھی مخلوق کو ہدایت عطا فرما۔ تو جس کی وجہ سے زمانے کو ہدایت ملے وہ خود گمراہ کیسے ہوگا؟ ترمذی کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں اہل سنت والجماعت سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کیوں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا صحابہ کے بارے میں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سارے کہو رحمت اللہ علیہ، آخری بات کرتا ہوں، امام بخاری کے استاذ ہیں، اور ہم جس امام کی فقہ پہ چل رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ بخاری کی جو سند ہے نا اس کے اندر ان کا نام آتا ہے، یہ اتنا قابل اعتماد آدمی ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ ایک سال جہاد میں اور ایک سال خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے بیٹھتے تھے، پوری زندگی ان کا یہ عالم تھا، اور حج بھی ہر سال کرتے تھے، اور بہت بڑے محدث۔ امام بخاری جیسا شخص جس کا شاگرد ہے وہ استاذ کیسا ہوگا؟
تو یہ اہل سنت کے تو امام گزرے ہیں دنیا میں۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ حضرت ایک بات بتائیں۔ کہا جی، کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں مرتبے میں، یا اویس قرنی اور عمر بن عبد العزیز یہ افضل ہیں؟ دو میری بات پہ غور کریں۔ اویس قرنی کون ہے؟ اللہ کے رسول کے خط ملتا ہے یمن کے ایریے سے کہ میرا نام اویس ہے، قبیلہ قرن کا ہوں، والدہ بہت بوڑھی ہے، آپ کے لوگ مجھ تک پہنچے اور میرا دل کرتا ہے، ایمان تو میں نے قبول کر لیا کہ میں مدینہ میں پہنچوں اور جناب کی صحبت میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو ملوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، آپ کا شاگرد بن جاؤں اور آپ کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا اعزاز تھا۔ لیکن ایک مجبوری یہ ہے کہ ماں بوڑھی ہے، میرے بغیر ان کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں، میں چلا جاؤں تو یہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، ان کی خدمت نہیں ہو سکے گی، اب میں پھنسا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی ادھر رہوں یا ادھر جاؤں۔ ایمان کہتا ہے ادھر بھاگ، اور ادھر ماں کی خدمت جہاں کھینچ رہی ہے۔ میں ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو آپ تو میرے مقتدا ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر اجازت دے دیں ان حالات میں تو میں مدینہ منورہ پہنچ کے آپ کو ملوں اور آپ کا صحابی بن جاؤں۔ یہ میرا تصور ہے، اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ خط کا مقصد یہی تھا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو اور میرے پاس نہ آؤ، وہیں رہ جاؤ۔ اب وہ اللہ کے رسول کے حکم کے تحت وہیں رک گئے اور جہاں نہیں آئے اور صحابی نہیں بن سکے۔ توجہ رکھیے گا، ماں کی خدمت کو اللہ کے نبی نے مقدم سمجھا کہ وہاں رہ جاؤ۔ یہ ہے دین میں ماں کی عزت اور مقام۔ توجہ، آج کا پیر ہو کہو نہیں حاضری ضروری ہے، نہیں تو خلافت ختم ہو جائے گی، ہمارا اجتماع ہے اس میں بھی پہنچنا ہے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول کی صحبت ہے۔ لیکن آپ کو جتنی بڑی عقل اور حکمت ملی اور فہم اور بصیرت، اتنا کسی کو کبھی نصیب نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہیں رہ جاؤ، میرے پاس نہیں آنا، اور پھر وہ وہیں ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو، ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ قبیلہ قرن کا ہے، یمن کے علاقے میں ہے، اور یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور بڑا فقیر منش ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا یہ درجہ ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اے میرے صحابہ، اب میں تمہیں اس شخص کی فضیلت بتانے لگا ہوں۔ تم میں سے کسی کی ملاقات اس سے ہوگی زندگی میں، تو جس کی بھی ملاقات تم میں سے اس کے ساتھ کسی کی بھی ہو جائے، ایک تو اویس کو میرا سلام دینا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں سلام دیا ہے، اور دوسرا تم اویس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس لیے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ اب صحابہ کو حضور یہ بات بتا رہے ہیں کہ اپنے لیے اویس سے دعا کروانا، اور وقت آیا بعد میں ایک زمانے بعد جناب علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ اویس سے کرنی ہے؟ کہا جی میں وہی ہوں۔ کہا اللہ کے رسول نے سلام دیا، اس کو قبول کر لیں۔ حضور دنیا سے چلے گئے، انہوں نے سلام قبول کیا، کہا کہ میں علی خواہش رکھتا ہوں نبی کے حکم پہ کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اویس کرنی کے نے ہاتھ اٹھائے، حضرت علی کے لیے دعا کی ہے۔ اب ایک طرف یہ شخصیت جن کے مرتبے میں، جن کی شان میں دنیا میں دوسری رائے اور اختلاف نہیں ہوا، یہ تابعین میں سے ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن مسلم شخصیت ہے، درجہ اول کا آدمی ہے، نبی کے ساتھ خط میں گفتگو ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور ایک عمر بن عبد العزیز ہیں جو 99 اور 100 ہجری میں امت کے خلیفہ حکمران بنے، اور ایسا عدل قائم کیا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اور ایسا انصاف کیا کہ اس کا اثر جانوروں تک میں آیا ہے، اور سوا دو سال بعد ان کا جنازہ اٹھا ہے، اور جب ان کی میت کفن میں تھی اور قبر میں رکھنے لگے، ہزاروں لوگوں کے سامنے غیب سے ایک صفحہ اڑتا ہوا آیا، اور اس کے اوپر ایک تحریر تھی عربی زبان میں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خط اللہ کی طرف سے ہے عمر بن عبد العزیز کے حق میں، کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے بری فرما دیا ہے۔ اب ایک طرف یہ شخصیت کہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اب یہ تابعین میں درجہ اول کے لوگ ہیں،
حضرت اویس قرنی عمر بن عبدالعزیز سے بھی اونچے درجے کے ہیں. اب ان پہ دوسری رائے کبھی نہیں آئی, اور امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے, ان پہ تاریخ نے ظلم ڈھائے, ان کو متنازع بنا دیا. توجہ رکھیے گا, عبداللہ بن مبارک امام المحدثین, امام اہل سنت والجماعت ہے, ان کا فتویٰ قیامت تک کوئی سنی رد نہیں کر سکتا. نہ کسی مولوی اور پیر اور مفتی میں اتنا زور ہے کہ اتنے بڑے محدث کی بات کو رد کر سکے. اب آئیے, ان سے ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے کہ اویس قرنی کا درجہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا, جبکہ امیر معاویہ میں یہ کوئی رائے نہیں ہے دوسری کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ رہے, اللہ کے رسول کے گھر ان کی بہن گئی ہیں. ام حبیبہ رملہ وہ مسلمانوں کی ماں بنی ہے, یہ ان کے بھائی ہیں, اور ان کے والد رسول اللہ کے سسر, اور یہ صحابی رسول ہیں, نبی نے نام لے کر ان کو دعائیں دی ہیں. توجہ رکھیے گا, تو یہ صحابی ہیں اور باقی دونوں تابعین میں سے ہیں. ان دونوں کو تاریخ نے کبھی بھی زخمی نہیں کیا, لیکن ان کو تاریخ نے بے پناہ زخمی کرنے کی کوشش کی ہے. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا معاویہ افضل ہیں یا اویس قرنی, معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز. عبداللہ بن مبارک نے کہا سن, یہ کیسا عجیب سوال تو نے کیا ہے. سن, کہا بڑی ذہانت سے تو نے سوال چنا ہے کہ ادھر سے دو عظیم شخصیات چنی جن پہ کسی نے کوئی رائے خلاف نہیں دی ہے, اور ادھر سے اس صحابی کو چنا کہ جس کو تاریخ نے مجروح کر دیا ہے. تو اب سن اگلی بات, اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. فرمایا لغبار الذی دخل انفا فرسی معاویہ ہوا افضل من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز. فرمایا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھے جہاد کرنے کے لیے گئے نبی کے ساتھ, اور وہ گھوڑا جب بھاگا اس کے پاؤں سے جو مٹی اڑی وہ مٹی فضا میں پھری, اور وہاں سے اڑتی اڑتی معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے سوراخ میں چلی گئی. فرمایا یہ مٹی بھی اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ مرتبہ رکھتی ہے. کہا تیرا دماغ خراب ہے, صحابی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ یہ افضل یا وہ. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو دونوں انسان تھے, وہ تو مٹی ہے, اور اللہ نے تو بنو آدم کو فضیلت دی ہے. عبداللہ بن مبارک نے جذبات میں مٹی کو زیادہ درجہ دے دیا. توجہ توجہ, تو یہ جذبات نہیں, یہ حقیقت ہے. اب میں وہ عرض کرتا ہوں کیسے. عبداللہ بن مبارک نے, میں تصور میں کہتا ہوں, بنیاد کس چیز پر رکھی ہے. سنیں کہ معاویہ, میں نے تصور میں پوچھا یہ کیسا جواب ہے. انہوں نے پوچھا معاویہ افضل ہے یا اویس قرنی, آپ کہہ دیں معاویہ. آپ نے یہ تو نہیں بولا, آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ معاویہ کا گھوڑا بھی ان سے افضل ہے. آپ نے کہا گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اٹھی, اب وہ مٹی معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں چلی گئی, وہ بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے ان سے. تو حضرت یہ تو مبالغہ لگ رہا ہے, یہ تو حقیقت نہیں لگ رہی. یہ کیسی عجیب بات. آخری بات ہے, اس کو بلانا نہیں, دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے حضرت معاویہ کے بارے میں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں سن, عقل سے سوچ اور غور کر, میری بات کی تہ میں جا کہ میں نے کیوں یہ جملہ بولا. اصل بات یہ ہے کہ معاویہ بیٹھے گھوڑے پہ اور جا رہے ہیں جہاد کرنے. کیا کرنے؟ اور جہاد اکیلا تو ہوتا نہیں, یہ صحابی ہیں, نبی کی قیادت میں جا رہے ہیں, تو صحابہ بھی ہیں, نبی بھی ہیں, سب گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں, اور یہ ٹاپو ٹاپ گرد و غبار اڑ رہا ہے فضا میں. فرمایا جب یہ مٹی جو ان کے پاؤں سے اڑ کر فضا میں گئی, تو اس فضا میں معاویہ سانس لے رہے, صحابہ سانس لے رہے ہیں, اور نبی بھی سانس لے رہے, اور وہ سانس اس فضا میں پھر رہے, اور یہ گرد و غبار ان سانسوں کے ساتھ مل جل گئی ہے. تو اس مٹی کو بھی نبی کی صحبت نصیب ہوئی, تو یہ مٹی بھی ان شخصیات سے آگے نکل گئی. تو نبی کی صحبت میں مٹی چلی جائے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ فتویٰ ہے قاضی ایاز کا, جو امام مالک کی فقہ کے پیروکار ہیں, کہ رسول اللہ جس مقام پہ دفن ہے, جو روضہ عطر کا ایریا حضور کے جسم سے جڑا ہے, وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. یہ یاد رکھیے, اس لیے کہ عرش اللہ کا مکان نہیں اور روضہ رسول اللہ کا مکان ہے. اللہ جسم سے پاک ہے, نبی کا جسم موجود ہے اور آج بھی محفوظ ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں جنت سے بھی اعلیٰ یہ مقام ہے. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, یہ مٹی بھی اس کائنات کی ہر چیز سے افضل ہو گئی, جس کے ساتھ میرے نبی آج بھی نسبت رکھتے ہیں, اور مٹی نبی کے ساتھ.
تو پھر جناب وہ مٹی اس کو بھی صحبت مصطفیٰ ملی، ان گھوڑوں کو صحبت مصطفیٰ ملی۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کی اور قسمیں اٹھائی ہیں ان ٹاپوں کی جو گھوڑے کے بھاگتے وقت آوازیں پیدا ہوتی ہیں کہ میں ان کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ ہر گھوڑے کی نہیں، یہ ان کی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ چلے تھے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت کا بے غبار عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں اور امیر معاویہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھیں گے، اور جو حضرت معاویہ یا کسی صحابی کے خلاف بولنے والا ہے اگر نہ سمجھ ہے اس کو سمجھائیں، اور اگر وہ ضدی ہے جان بوجھ کے کر رہے تو آپ اس سے قطع تلقی کر کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے اتنا کہہ دو کہ تیری اس شر اور شرارت پہ خدا کی لعنت برسے، کہ صحابی کے خلاف بولنے یا لکھنے کے اندر خیر نہیں، اس میں 100% شر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ کی بھی سچی محبت۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری اور معاویہ کی ملاقات جنت کے دروازے پہ ہوگی، ہم جب ان سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔